بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 23ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر جناب صاحبزادہ محمد ضیاء الحق چوہان صاحب۔ ناظرین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ چوہان صاحب، یہ بتائیے قدر کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب قدر کے حوالے سے آج ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ رمضان المبارک میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اور شب قدر کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ قدر کا لفظ قرآن حکیم میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 91 میں ارشاد ربانی ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور یہودیوں نے اللہ کی عزت نہ پہچانی جیسے پہچاننے کا حق تھا۔ تو یہاں پہ قدر کا لفظ عزت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شب قدر سے مراد وہ رات ہے جو عزت والی رات ہے، اور اس رات کو عزت اس لیے ملی ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ لفظ قدر اندازے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شب قدر سے مراد وہ رات ہے جس میں سال بھر ہونے والے واقعات کی فہرستیں اور اندازے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور ہر قسم کے فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں اور ان کے اندازے بتا دیے جاتے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے وَظَنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب وہ غصے سے بھرے ہوئے چل دیے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے۔ تو ان دو آیات میں یہ جو لفظ قدر ہے یہ تنگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے شب قدر سے مراد ہوگی وہ رات جس میں اتنی کثرت کے ساتھ آسمان سے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور ان فرشتوں کے وجود سے زمین بھر جاتی ہے۔ اتنی عظیم رات امت محمدی کو عطا کیے جانے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شمعون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جناب شمعون نے 1000 مہینے تک دن کو روزہ رکھا اور جہاد کیا اور رات کو اللہ کی عبادت کے لیے قیام کیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہماری تو عمریں ہی بہت کم ہیں، تو جو درجہ اور جو مقام اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے حضرت شمعون کو ملا ہے اور قیامت کے دن اور جنت میں ان کو جو مرتبہ ملے گا ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو اس وقت سورۃ القدر نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ تمہیں ایک ایسی رات عطا کی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس ایک رات میں جو کوئی عبادت کرے گا تو وہ گویا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا اجر پا لے گا۔
یہاں سے ایک بات اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس تاریخ کو کوئی اعلیٰ کام کیا جائے یا اعلیٰ کام سامنے آئے وہ تاریخ قیامت تک افضل قرار پا جاتی ہے۔ اب قرآن مجید تو ایک دفعہ نازل ہوا شب قدر میں، لیکن یہ رات جب بھی لوٹ کر آتی ہے تو مسلمان اس میں جشن نزول قرآن مناتے ہیں اور پوری رات عبادت اور ریاضت میں گزارتے ہیں تاکہ ان کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر ملتا رہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ شب میلاد، شب معراج وغیرہ یہ بھی جب بھی لوٹ کر یہ راتیں آئیں گی تو یہ بھی اپنے ساتھ وہی فضیلتیں اور وہی سعادتیں، وہی عظمتیں لے کر آئیں گی جو اس وقت ان کو حاصل ہوئی تھیں جب شب میلاد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یا شب معراج میں جب آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے قرب خاص میں بلا کر عظمتوں سے نوازا تھا۔ تو یہ یہاں سے نقطہ ہمیں واضح طور پہ حاصل ہوتا ہے۔ شب قدر میں عبادت کرنے سے کیا اجر ملتا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ارشاد نبوی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضت کی، قیام کیا، اس کو اور ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس نے اس رات میں عبادت کی تو اس کے سب کا تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین، حضرت نے لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی یہ عظیم سعادتیں سمیٹنے کی توفیق بخشے، آمین۔ آمین۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خود بھی کر لیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ترغیب دیں کہ وہ دین سیکھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔